السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم مسئلہ اور اہم بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسلام میں آ جانے کے بعد ہم چند ایگریمنٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو اس طرح سے ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہے۔ ایمان میں آمنت باللہ ملائکتہ کتبہ، آمنت باللہ کما ہو باسماہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ، یہ ایک ہو گیا ایمان مفصل۔ آمنت باللہ ملائکتہ کتبہ رسل بالآخر وقدرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ بعد الموت، یہ دونوں باتیں ہم اللہ کے ساتھ اقرار کرتے ہیں ایمان میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، اسلام میں جب ہم داخل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہو گیا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو اپنے فعل سے ثابت کرنا ہے، سمجھا؟ یعنی کہ میرے ورڈ جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل ہونا چاہے ایٹ ویریئنس وتھ مائی ڈاٹس، مائی ڈیڈس آر ناٹ ایٹ ویریئنس وتھ ورڈس، مانے میرے شبد جو ہیں میرے کرم کے انوکول ہونے چاہیے، میرا کرم جو ہے شبد کے انوکول، یعنی جو کچھ بھی ہم اقرار کر رہے ہیں اس کو ہم اپنے عمل ظاہرہ عمل سے ظاہر کریں، یعنی کہ ہم اپنے کرم سے یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے ایمان مجمل ایمان مفصل میں قبول کیا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی ہے ایمان کا تقاضا۔ اب ایمان کے تقاضے میں سب سے بڑی عبادت ہے اللہ تمام اچھے ناموں کے ساتھ اور تمام صفات کے ساتھ اس کو جاننا۔ یہ ہو گیا اس طوطے کی طرح نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال۔ اب اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ صفت اور یہ کمالات جو ہے دوسرے کے ساتھ تو نہیں جڑتے ہیں، کسی مزار کے ساتھ، کسی درخت کے ساتھ، سولر سسٹم کے کسی چاند یا سورج کے ساتھ، یا آسمان کے ساتھ، یا سیارے کے ساتھ، یا جوپیٹر کے ساتھ، یا شنی کے ساتھ، غرض کہ کسی بھی غیر اللہ کے ساتھ نہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں ہم اللہ کی صفت کو نہیں جوڑتے ہیں۔ خالق کو مخلوق کی طرح ہم نہیں بھی ہیں، مخلوق کو ہم خالق کی طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں، یعنی خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم مخلوق سے مانگنے لگتے ہیں، مخلوق سے ڈرنے لگتے ہیں، کبھی چند گرہن سے ڈرتے ہیں، کبھی سورج گرہن سے ڈرنے لگتے ہیں، بچہ کہیں ٹیڑھا نہیں ملے۔ آپ احتیاط سے رکھیے، جو اس کی ترکیب بتائی گئی ہے اسلام میں اس طرح سے آپ پرہیز رکھیے۔ ایسے موقع سے پرندے بھی اپنے انڈے کو سیونا چھوڑ دیتے ہیں، انڈا ضائع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس وقت ہم ایسا کوئی بھی عمل نہ کریں کہ حمل قرار پائے، اور تو جب ہمیں پوری روشنی نہیں ملے گی، پوری طاقت نہیں ملی، یقینی وہ حصہ مجروح ہوگا، وہ حصہ اس سے متاثر ہوگا۔ جب ہم بارش میں نکلیں گے تو ہم بارش سے متاثر، جب ہم دھوپ میں نکلیں گے تو دھوپ سے متاثر، جب ہم چند گرہن میں بھی جب نکلیں گے تو اس سے بھی متاثر ہوگا۔ جب ہم بارش سے متاثر ہوتے ہیں تو چند گرہن سے بھی متاثر ہو، سورج گرہن سے، تو اس وقت جو احتیاط ہمیں برتنے سے امبریلا کا استعمال کریں، اسی طرح سے بہت اس کا ایک واحد طریقہ کہ ہم اتنے دنوں تک اپنے گھر میں محفوظ رہیں اور اللہ سے اس کی بڑائی کا ذکر کریں اور کہیں کہ اللہ اس کے برے اثرات سے مجھے محفوظ رکھ۔ دعا بھی آندھی طوفان کے برے اثرات سے، آندھی طوفان میں نکلنا نہیں آتے، یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے سورج گرہن بھی اللہ کی نشانی، اسی طرح سے چند گرہن بھی۔ تو ہم ڈرتے ہیں، ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کی نشانی قدر کر لیا اور اس سے ہمیں محفوظ رہنا۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے چڑیوں کو اپنے گھونسلے سے انڈا ضائع کر دیتی ہوں، جانتے ہیں کہ جب پوری انرجی، پوری گرمی، پوری توانائی اسے نہیں ملے گی سیونے سے تو اس کا کچھ حصہ مجروح ہو سکتا ہے، یعنی کہ پیدا ہونے والا بچہ بد شکل ہو سکتا ہے، ٹیڑھا مکڑا ہو سکتا ہے، بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ انڈے کو اس موقع سے تو ایام میں جو انڈے سیوے جاتے ہیں اس کو وہ ضائع کر دیتے ہیں، ایسا دیکھا ہوا اور لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے۔ بہرحال ہم اس سے پرہیز کریں، اللہ کے صفات کو اللہ کے ساتھ رکھیں اور مخلوق میں اللہ کی صفت نہیں، یعنی مخلوق سے ہم استعانت کی امید نہ رکھیں، اس سے مدد نہ مانگیں، وہ کسی قابل بھی نہیں۔ تو یہی ہے آمنت باللہ کما ہو باسماہ و صفات، تمام ناموں اچھے ناموں اور صفات کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، اور ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ میرا ایمان اور عمل بالکل ایک ہے،
یعنی کہ ہم جو کہتے ہیں میری کرنی اور رہنی دونوں میں تال میل ہے، جو ہم بولتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے ایمان کو، ہم سبھی مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے ایمان کو سب و سلامت رکھیں اور غیر اللہ سے مدد نہ مانگیں، اور مخلوق کو مخلوق ہی رہنے دیں، اسے خالق نہ سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے ویڈیو پر اگر نہ ہے، چینل پر اگر نہ ہے تو براہ کرم سبسکرائب ضرور، تاکہ میں اس طرح اسلامک اور معلوماتی بات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتا رہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔